اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کی خیریت سے ہوگا کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہے۔ ایک بار پھر انتہائی سینسیٹیو ٹاپک آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ اب تک کا ہماری سیریز کا یہ سب سے اہم اور سینسیٹیو ٹاپک ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ناظرین، آج کا جو ہماری ٹاپک ہے اس کی سینسیٹیوٹی کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہوگا کہ آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ ڈالر اتنے روپے کم ہو گیا، اتنے روپے بڑھ گیا، ڈالر کی اونچی اڑان، اور اس طرح کی بہت ساری خبریں آپ جو ہے وہ دن میں 2-3 دفعہ سنتے ہیں۔ جب بھی آپ خبرنامہ اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر 1 یا 2 دفعہ ڈالر کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ ڈالر 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 اور ڈالر۔ آپ پیٹرول بھروانے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کے بڑھنے کی وجہ سے پرائس بڑھ گیا ہے۔ آپ چینی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے ڈالر گر گیا ہے، اس لیے ریٹ جو ہے وہ چینی کا کم ہو گیا ہے۔ مطلب ہمارے ہاں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی کموڈیٹیز ہیں، یا اس کے علاوہ ہماری زندگی کے اندر ڈالر، ہمارے پیسے کے اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی ہے جتنی زیادہ ویلیو ڈالر کی ہوتی ہے۔ آپ میری بات سے ریلیٹ کر سکیں، اس لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس اہم ترین ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک بار پھر عدنان مرزا صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ یہ آپ اگر ریلیٹ کر گئے ہوں میری بات سے کہ جتنی بھی آپ چیزیں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈالر کے بارے میں سننے کو ضرور ملتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کوئی امپورٹڈ چیز خریدنے کے لیے گئے ہیں تو دکاندار یا آؤٹ لیٹ کا جو اونر ہے یا کوئی مینیجر ہے وہ آپ سے یہ بات کہے گا، آپ کہیں گے کہ میں پچھلے دنوں اتنے کی چیز لے کر گیا، تو وہ آپ سے کہے گا کہ نہیں، ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے، اب آپ کو یہ چیز اتنے کی نہیں اتنے کی پڑے گی۔ تو عدنان مرزا صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو سب کچھ ہم سنتے ہیں، ڈالر 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 ہوتا رہتا ہے ہر وقت، ہمارے جو ہم سوتے ہیں نا تو ہماری نیند کے اندر جو خواب آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈالر آ رہا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہوئیں۔ 8 بینکس، تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے بہت جو ہے وہ منافع کمایا ہے ڈالر کے ریٹس میں خرد برد کر کے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، تو آج اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر پہلے آپ اسی سے اسٹارٹ کر سکیں، اور پھر ہم جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کرنسی وار اس وقت جاری ہے، جس کے اندر ایک طرف چائنا رشیا کا ٹائی ہے، اور پھر ایران بھی اب رشیا کے ساتھ ہے، اور باقی دنیا کے دیگر ممالک بھی اب بہت سارے ایسے ہیں کہ جو رشیا اور چائنا کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پہلے جو وہ دیکھتے تھے امریکہ کی طرف، یا وہ ڈالر میں ٹریڈ کرتے تھے، اب وہ ین میں ٹریڈ کرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ابھی میں نیوز دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے پتہ چلا کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اب ڈالر کی جگہ پہ ین میں اپنا جو ہے آئل کی ٹریڈ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ تو پہلے تو یہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر اگر چلے جائے۔ دیکھیں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی امپورٹس جو ہیں ایکسپورٹس کی بنسبتاً کافی زیادہ ہیں۔ تو جتنی بھی ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جن کی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں اور ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں، ان کے ساتھ یہ بہت ایشو رہتا ہے کہ ڈالر کی جو پرائس جب بڑھتی ہے مارکیٹ میں تو اس سے ان کی لوکل اکانومی کو کافی فرق پڑتا ہے۔ اب ڈالر جو ہے وہ ایک ورلڈ ریزرو کرنسی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2-3 کرنسیز اور بھی ہیں جو ورلڈ ریزرو کرنسی کہتے ہیں، جیسے یورو ہو گیا، جاپنیز ین ہے، اور چائنیز یوان ہے۔ لیکن ڈالر کی جو ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 1944 کے اندر جب یہ ورلڈ وار 2 ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد جو جن کنٹریز نے مل کے رشیا کو ہرایا تھا، ان سب نے مل کے ایک اس ایگریمنٹ پہ آ گئے تھے کہ انہوں نے جو ہے کہ یو ایس کی جو ڈالر ہے وہ ہم اس کو ریزرو کرنسی مان لیتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے اس کو گولڈ کے ساتھ پیک کر دیا تھا کہ $35 کا 1 آؤنس ہوگا، وہ تقریباً 28 سم گرامز کا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کافی حد تک وہ چلتا رہا۔ اصل میں ورلڈ وارز کے بعد جو تھی یورپ کی اکانومی خاصی خراب ہو گئی تھی۔ بالکل، جتنی بھی آپ کی کنٹریز تھیں جنہوں نے دنیا جہاں پہ کالونیز، جیسے انگلینڈ نے یہاں پر کیا ہوا تھا، اور پھر افریقہ کی کافی، اور ساؤتھ افریقہ کے کافی ملک پہ، پورتگال اور فرانس اور اٹلی اور ڈینمارک، ان سب کی ڈچ، ان لوگوں کی سب کی ڈچ کی وہ تھی، کیا کہتے ہیں، کالونیز تھی ہر جگہ۔ تب یہ لوگ آپس میں جب یہ لڑ جھگڑ کے سب ہو گیا، اس وقت جو ایک پاور نکلی ان میں سے وہ یو ایس تھی۔ کیونکہ یو ایس جو تھا، لائک ان کا کانٹیننٹ ڈفرینٹ تھا، تو ان کو میٹیریلسٹکلی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ان باقی کنٹریز کو آپس میں لڑ جھگڑ کے ہوا تھا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ڈالر کو ہم مان لیتے ہیں،
اور انہوں نے امریکہ کے اندر آ کے اس ایگریمنٹ پہ سب متفق ہو گئے، اور اس وقت سے لے کر پھر آپ دیکھ لیں ابھی تک جو ہے نا ڈالر جو ہے وہ مین ورلڈ ریزرو کرنسی ہے. اب اس کو ایڈڈ ایڈوانٹیج جو ہے کچھ لوگوں نے اس کو ڈالر ہیجمنی بھی بولتے ہیں، اور کسی فرینچ پالیٹیشین نے اس کو یہ بھی کہا تھا کہ ڈالر کا جو ہے نا ایگزوربیٹنٹ پریویلیج حاصل ہے دنیا کے اندر. اب ہوتا ہی ہے کہ جب ریزرو کرنسی آپ نے ڈالر کو کر لیا، آپ نے ہر کموڈٹی کو ڈالر کے اندر پرائز کیا، چاہے وہ آئل ہے، گولڈ، اس طرح کی جتنی بھی مین جو آپ کی چیزیں ہیں وہ سب ڈالر میں پرائسنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر کنٹری کو ڈالر چاہیے ہوتا ہے اگر ان کو کوئی بھی ایسی چیز چاہیے. ٹھیک ہے. اب آج کل جو دور ہے اس میں ہم سب کو آئل چاہیے. آئی مین جو کنٹریز آئل پروڈیوس نہیں کرنی ہوتی سب کو آئل کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے پاور پلانٹس اس پہ چل رہے ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن کا دار مدار اس پہ. آئی مین آئل جو ہے وہ اس انڈسٹری کو فیول کرتا ہے، صحیح ہے. تو اب اس کو خریدنے کے لیے ڈالر، کیونکہ اس کی پرائس ڈالر میں، اب سب کو ڈالر چاہیے. تو اسی چیز سے ہر چیز افیکٹ ہو جاتی ہے. جب پرائس آف آئل اوپر جائے گی اور آپ کو زیادہ ڈالر اس کے لیے استعمال کرنے پڑیں گے، پھر آپ دیکھیں گے اس کا افیکٹ ہر چیز پہ پڑ جاتا ہے. ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو گئی، ایوری تھنگ. تو یہ تھوڑا سا آپ کو بیک ڈراپ ملتا ہے کہ کیوں ڈالر جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں ڈالر کے بغیر، اگر ہم ڈالرز ہمارے پاس نہیں ہوں گے، ہم یہ چیزیں خرید نہیں پاتے. اور کوئی نہ کوئی میڈیم آف ایکسچینج ہوتا ہے. ٹریڈیشنلی گولڈ اینڈ سلور جو تھا وہ ہوتے تھے، ٹریڈیشنل منی اس کو کہتے ہیں. اصل میں منی اور کرنسی میں تھوڑا سا فرق ہے. منی آپ اس کو کہیں گے جو ویلیو کرتا ہے، کبھی کبھی کرنسی بھی منی کو ہم اس کے ساتھ کنفیوز کرتے تھے، لیکن کرنسی آج کل ویسی نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی. تو جب 1944 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت انہوں نے ڈالر کو اور گولڈ کے ساتھ مرج کر دیا تھا. تو جو یہ یورپین کنٹریز تھیں، انہوں نے اپنا گولڈ یو ایس کو دیا تاکہ اس کے بیس پہ ان کو ڈالرز ملے، اور پھر جب ان کے ترقی ہو جائے گی، وہ ان کا یہ تھا کہ ہم ڈالر واپس کریں گے، ہمیں گولڈ مل جائے گا. تھوڑے عرصے تک یہ چلتا رہا سلسلہ، لیکن پھر 1971 میں آئی تھنک فرانس نے ایک اور اٹیمپٹ کی کہ جو ہے نا ہم اپنا تھوڑا سا گولڈ واپس لیتے، اور ان کا شپ میرے خیال سے راستے میں ہی تھا یو ایس آ تک کہ وہ ڈالر واپس کر کے گولڈ واپس لینا چاہ رہے تھے. صحیح. تو آئی تھنک یو ایس پریزیڈنٹ اس وقت نکسن 1971 کے اندر، آئی تھنک اگست 15 1971، انہوں نے کہا نہیں، اب جو ہے نا اب اس چیز کو ختم کریں. اب جو پیسہ ہے یہی یعنی اس کی ورتھ گولڈ کے ساتھ ہی ہے نا. انہوں نے اس کا پیگ ہٹا دیا، کیونکہ اب انہوں نے اپنے کبھی ڈکلیئر نہیں کیا کہ ان کے پاس کتنا گولڈ ہے، لیکن اسپیکولیشن یہ ہے کہ ان کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہے. تو اسی لیے نکسن نے جو ہے نا اس وقت منع کر دیا. اس وقت سے لے کے اب تک جو کرنسیز ہیں اس کے پیچھے کسی چیز کوئی بیکنگ نہیں ہے اصل میں.